دوستو، دنیا کا ایک شاہکار جو دنیا بھر میں لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بنا ہوا ہے، جسے دنیا بھر سے لوگ ایک نظر دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ ہے انڈیا کے شہر آگرہ میں موجود انسانی ہاتھوں سے تیار ہوا کرشمہ تاج محل۔ 40 ایکڑ پر محیط اور دور سے نورانی روشنی میں لپٹا یہ تاج محل یہاں دیکھنے والوں میں خوشیاں بانٹ رہا ہے، در حقیقت اپنے اندر ہزاروں غم چھپائے ہوئے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاج محل سے جڑے چند دلچسپ مگر تلخ حقائق بتانے والے ہیں، تو ویڈیو کو ضرور انجوائے کیجیے گا۔ دوستو، تاج محل کو بنے ہوئے تقریباً 400 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، مگر اس عمارت کی قدر اور خوبصورتی آج بھی اسی طرح قائم ہے، اور اسی لیے اسے دنیا کا 7واں بڑا عجوبہ کہا جاتا ہے۔ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 20,000 سے زائد مزدوروں نے دن رات اپنا خون پسینہ بہایا، اور انہیں یہ مکمل کرنے میں 22 سال کا عرصہ لگا، تب جا کر یہ خوبصورت عمارت تعمیر ہوئی۔ تاج محل کو مکمل طور پر سنگ مرمر کے خوبصورت پتھر سے بنایا گیا ہے، اور اس کی تعمیر میں بے تحاشا دولت خرچ کی گئی، جس کا اندازہ اگر لگایا جائے تو $1 بلین بنتا ہے، یعنی 7,500 کروڑ روپے۔ تاج محل کی تعمیر میں اس وقت کے تمام فن تعمیر کے ماہرین نے اپنی مہارت کا جادو جگایا، جس کی تعریف آج کے ماہر آرکیٹیکٹ بھی کرتے ہیں۔ اس عمارت کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اگر اسے مین گیٹ سے دیکھا جائے تو یہ عمارت بہت بڑی لگتی ہے، اور جیسے ہی آگے بڑھا جاتا ہے تو اس کا سائز کافی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ ایک اور بات، اس عمارت کے گرد 4 مینار ہیں، جنہیں سیدھا نہیں بنایا گیا بلکہ ٹیڑھا بنایا گیا ہے۔ یہ مینار باہر کی جانب تھوڑا جھکے ہوئے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی جانب بنانے کا ایک ہی بڑا راز معلوم ہوتا ہے کہ جب اگر زلزلہ آئے تو یہ مینار اندر کی بجائے باہر کو گریں اور عمارت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دوستو، یہ بات ہے 1607 کی، جب بر صغیر پر مغل بادشاہ کا کنٹرول ہوا کرتا تھا، اور مغل بادشاہ کا ایک بیٹا جو اسے بہت عزیز تھا، اس کا نام شہاب الدین محمد خرم تھا، اور وہ 15 برس کا ہو چکا تھا۔ بادشاہ ہر سال کی طرح سے سونے چاندی سے تولتا تھا، پر اس بار بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی اپنے وکیل کی بیٹی سے کرا دی، جس کا نام ممتاز تھا۔ شہزادے کو ممتاز بیگم سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی، اور جوں جوں وقت گزرتا گیا اور شہزادہ زیادہ دیر جنگوں میں مصروف رہنے لگا اور فتوحات سمیٹتا چلا گیا۔ 1621 میں جب مغل بادشاہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور شاہ جہان یعنی شہزادہ خرم نے بادشاہت سنبھالی، بادشاہ نے سلطنت خوب سنبھال رکھی تھی، اور ممتاز بیگم بادشاہ کو مشورے دیا کرتی تھی۔ شاہ جہان کو جنگی حالات کا کافی سامنا کرنا پڑا، اور جب جنگ سے فتح ہو کر واپس آیا تو اسے بری خبر سنائی گئی کہ اس کی محبوب بیوی، جو اس کے 14ویں بچے کی ماں بننے والی تھی، وفات پا چکی تھی۔ یہ خبر بادشاہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھی، جس نے اسے اگلے کئی سالوں تک غمزدہ رکھا۔ بادشاہ کی بیوی کی خواہش تھی کہ اسے دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں دفن کیا جائے۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کا کام زور و شور سے شروع کر دیا گیا۔ تقریباً 20,000 سے زائد مزدور پوری ریاست سے منگوائے گئے۔ اتنے زیادہ مزدوروں کی کئی سالوں کی دن رات کی محنت کے بعد تاج محل کا ڈھانچہ مکمل ہو گیا۔ اب اس ڈھانچے کو سجانے کے لیے سنگ مرمر سے سجانے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ خاص قسم کا سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا گیا، کیونکہ یہاں پائے جانے والا مکرانہ ماربل دنیا کا بہترین ماربل مانا جاتا ہے۔ اس سنگ مرمر کو لانے کے لیے 1000 ہاتھیوں کی مدد لی گئی، جو کہ ہزاروں ٹن میں تھا۔ تاج محل کا ٹوم بھی تعریف کے قابل ہے، جسے اس وقت کے ماہرین نے کمال مہارت سے ڈیزائن کیا تھا، جو آج کے دور کے ماہر سے ماہر آرکیٹیکٹ بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تاج محل کو اور 4 چاند لگانے کے لیے پرچن کاری بھی کی گئی۔ اس میں پہلے ماربل کو تراشا جاتا ہے، پھر اس میں قیمتی پتھر لگائے جاتے ہیں۔ اب تاج محل مکمل ہو چکا تھا۔ پورے 22 سالوں کے بعد 1654 میں تاج محل کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تاج محل کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک ہی دن میں 4 بار رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد لائٹ یلو، دوپہر کے وقت سفید موتی کی طرح چمکتا ہے، اور سورج طلوع ہوتے وقت گولڈن رنگ میں بدل جاتا ہے۔ شاہ جہان نے یہ محل تو اپنی بیوی کی یاد میں بنایا، مگر اب یہ محبت کرنے والوں کے لیے ایک علامت بن چکا ہے۔
اس کو چاہنے والے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آگرہ کا رخ کرتے ہیں اور لوگ آنکھوں سے جی نہ بھرنے والی نگاہوں سے دیکھتے جاتے ہیں اور داد دیتے رہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔